الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وربنا ورحيمنا ومولانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تمام حضرات بابا سے بلند و خوشیوں کے ساتھ تشریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. آج مسکی نے کہا تھا کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے، کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر. کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر. اور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں انہیں در بزرگ کی عادت ہے. حضور کو در بزرگ کی عادت ہے کہ نہیں ہے؟ جو پتھر کھا کے دعائیں دے اس سے بڑا در بزرگ کرنے والا اور کون ہوگا؟ میں جانتا ہوں انہیں در بزرگ کی عادت ہے، وہ بخش دیں گے مجھے کسی سزا کے بغیر، وہ بخش دیں گے مجھے کسی سزا کے بغیر. اور میرے امام نے کہا تھا، حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک نہیں کہوں گا کہ وہ مالک ہے ابھی، میں تو مالک نہیں کہوں گا کہ وہ مالک ہے ابھی، یعنی موہب و محبوب میں نہیں میرا تیرا. جہاں یاری آ جائے نا، نہ ہیر پھیر ہوتا ہے نہ میرا اور تیرا ہوتا ہے. ہیر پھیر کا لفظ آپ نے نہیں کیا ہے نا کہ کہتے تھے تو میرا یار سجا نہیں تھے، بولا پچھو رکھے سے چھوڑا تو یار لفظ نہیں کہتے. جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں منافقت. دل سے کہا باجی نہیں کہا نا، زبان سے کہا. اگر زبان سے دل سے کہتا تو پھر آنکھ میں بھی شرم ہو جاتی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بابا جہاں محبت ہوتی ہے نا پھر یہ تیرے میرے والا تو ہوتا ہی نہیں نا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے ابھی، یعنی محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا چاہتے، یہ جو فرشی ہیں جن کو تیرے وسیلے سے ایمان مل رہا ہے، جن کو تیری نسبت سے قرآن ملا ہے، جن کو تیری وجہ سے کعبۃ اللہ ملا ہے، جن کو تیرے وسیلے سے رحمان ملا ہے، ان کو کیا معلوم تیرا مقام کیا ہے؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا۔ میرے امام کی نگاہ کا بھی کمال ہے، امام کہتے ہیں جب میں نے عرش الہی پہ دیکھا ہے نا، وہاں بھی میرے نبی کی عظمت کے جھنڈے لے رہا ہے۔ خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، کیونکہ ہم صاحب نسبت ہیں اور والے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ادھر بھی سید ادھر بھی سید، دو پیرے کے درمیان بیٹھا جب بھی کہنا مخصیص ہوگا والا کٹا مخصیص ہوگا، دو ہی بیٹھے دیتے ہیں۔ آپ فرمائیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کے السلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت اللہ فرمائے۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں اور ابھی قاری صاحب جو میرے کام میں پھونک مارے مجھے خوشخبری سنائی کہ حضور جلد پہنچنے والے ہیں، دیدار کریں گے۔ قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہم زیارت کریں گے، ضرور زیارت کریں گے، اور یہ زیارت جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے ان کی موجودگی میں، کیونکہ نبی کا ذکر عبادت ہے اور ولی کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اس کی زیارت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ولی ہے نہیں، بیٹھا نہیں ہے، اس کا ذکر کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، قرآن کو پڑھو نا، قرآن پاک کو پڑھو، سورۃ کہف کو پڑھ کے دیکھو۔ میں صحابہ کہف کی طرف نہیں جا رہا تھا، میں اس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی طرف دھیان دلا رہا تھا۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جا میرے بندے سے مل، بولا کہاں ملے گا، کہاں ملے گا؟ فرمایا وہاں ملے گا جہاں تیرے تھیلے کی بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ یہ مچھلی نبی کے تھیلے میں تھی تو مردہ تھی، نبی کے تھیلے میں تھی تو بھری ہوئی تھی، کھانے کے طور پر، حضور میں یہ کہنا کھانے کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، لیکن جب ولی کی جگہ پہ پہنچی تو وہ بھی زندہ ہو گئی، تھیلے سے نکلی، چھال ماری اور دریا کے اندر چلی گئی۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جس جگہ اللہ کے ولی کے ڈیرے ہوتے ہیں، ارے وہاں تو مردہ مچھلی بھی جائے تو زندہ ہو جاتی ہے۔ ایک اگر گناہگار مسلمان جائے گا تو پھر توبہ کر کے نہیں آئے گا کیا؟ اسی لیے علماء کرام نے کہا اولیاء کا ذکر جو ہے وہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ولی کا مقام ہے، پھر نبی کا کیا مقام ہوگا؟ پھر اس نبی کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے وسیلے سے نبیوں کو نبوت مل رہی ہے، رسولوں کو رسالت مل رہی ہے، ارے جو امام الانبیاء بھی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، جو حبیب خدا بھی ہے، اس نبی کا پھر مقام کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے بڑے مشہور الفاظ ہوتے ہیں، رب کہتے ہیں محبوب جب کوئی تیری بارگاہ میں سائل آئے نا تو جھڑکنا نہیں، محمد سائلہ فلا کرنا، اور میں جھڑکنا نہیں۔ اچھا جی جھڑکنا نہیں، رب نے یہ تو نہیں کہا نا کہ دینا نہیں، دینا ہے جھڑکنا نہیں، بات دینے نہ دینے کی نہیں ہے، بات دینے نہ دینے کی نہیں ہے، بات صرف ہے جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ کیوں بھائی؟ بابا دینے نہ دینے کی بات اور اپنے پہلے کر دی، فرمایا تیرا رب والا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے اتنا دے گا نا تو راضی ہو جائے گا۔ اب غور کرو، رب کہتے ہیں میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آگے بتاتا ہے تو منگتا آ جائے
بتا دیا محبوب سارے خزانے کا مالک تو تجھے کر رہا ہوں، تیری بارگاہ سے کوئی خالی جائے یہ مجھے گوارا ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں رب نے کیا کہا؟ ہمیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں میرے رسول دے دے نا فخذوہ، وہی پکڑ بھی نہ کرو، پکڑ یہ نہیں کہا کہ لے لو، نہیں، پکڑو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، میرے نبی کے دامن کو پکڑ لو، میرے محبوب کے عطا والے ہاتھ کو پکڑ لو، جو بھی تمہیں نبی دے اس کو لے لو، یہاں سے ہو کے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب نبی کیا دیتا ہے؟ ابھی آپ نے سوچا ہے کیا دیتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں معاذ جی نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، بے وقوف وہ تو تیرا نبی ہوگا، ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس سے ہمارا وہ عمل جس کی مجھے خبر نہیں ہے، میرا نبی تو اس عمل کو بھی جانتا ہے۔ کوئی کہ جی مولوی صاحب ایسے چھوڑ دیتے ہیں، سادات کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ایسے نہیں جوڑتے، ویسے جوڑتے، تمہیں بتا رہے ہیں بھائی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری امت پیش کی گئی، حضور پیش ہوئی تھی کہ نہیں؟ اپنے جمعن کو پہلے رب سکور اپنے محبوب کے سامنے پیش کر دیتا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی ہمارے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں اٹھا کے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا تھا۔ جب ہماری تخلیق بعد میں ہوئی، ہمارا نبی ہمیں پہلے لے کر آئے، تو پھر ہمارا کون سا عمل ہے جو ہمارے نبی کی نگاہ سے پوری کا ہو سکتا ہے؟ تو تیرا تو پیدا ہونا بھی نبی سے پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر تیرا عمل کیسے نبی سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم سوال یہ نہیں ہے کہ نبی کیا دے سکتا ہے، سوال تو یہ بنتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو مخلوق خدا کو در رسول سے ملی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر جو مولوی نماز پڑھ رہا ہے نا، جو تبلیغ کر رہا ہے، جو چلے کاٹ رہا ہے، اس سے بھی کچھ وہ کہے گا آؤ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، آؤ جنت کی طرف ہم تمہیں چلے، ہمارے ساتھ 40 دن لگا لو تو جنت ملے گی، آؤ جناب 6 مہینے لگا لو تو جنت ملے گی، میں بھی آپ کو کہوں گا آؤ بھی ہماری مسجد میں آپ کو جنت ملے گی، لیکن خدا کی قسم ہم نے جنت کو مسجد نبوی میں بکتے بھی دیکھی ہے، مفت میں ملتے بھی دیکھی ہے۔ آئیس گواہ ہے، اللہ کے عثمان کے ہاتھوں میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، اس سے بھی زیادہ مرتبہ حضور نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں جنت کو بھیجا ہے، اور وہ 10 صحابہ جن کو بشرا کہتا ہے، ارے وہ تو آئے گا رہے، ان کے علاوہ بھی صحابہ نے کہ جن کو نبی نے کہا تو بھی جنتی ہے، کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا کہ حضور یہ کیسے آپ جنت دے سکتے ہیں، جنت تو رب کی ہے، آپ کو روزے دینے والے، ارے وہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے جو رب سے ملاقات کرا سکتا ہے نا، وہ رب کی جنت بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو نبی چاہے سب سے قیمتی چیز جس کی طرف ہم لوگوں کو ایک باری سبحان اللہ کو سے جنت دے وچ تھوڑے درخت لگ ویسے آگے سے ایک دفعہ سبحان اللہ سینے دا اللہ تو ہونے مدینے پہ ویسے کہ یاد ہے نا اللہ کے بندے غور تو کر، مدینہ ہے کیا؟ شاعر نے کہا تھا خم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، خم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، سجدہ گاہ کونین مطیبہ کی زمین ہے۔ دنیا کا عقیدہ بھی ہے، اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے، جو شہر مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے۔ خدا کی قسم مدینے میں کیا ہے؟ یہ اس میں لفظوں میں تھوڑا سا علماء کرام کی، اصل میں یہ جو اشعار ہیں یہ مسلمان کے نہیں ہیں بلکہ قرار ہندو شاعر تھا، اس نے حضور کی فضیلت انہی لفظوں میں اس نے بیان کی۔ بارہ میں عرض کرنا تھا آپ غور کرو، میرے آقا نے جنت دی، جنت حضور نے دیکھ، حضرت علی پاک کا ذکر ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام جارانہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے لشکر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، میں وہ بیان کرتا ہوں۔ اصل میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اس نے عرض کی حضور آپ کو یاد ہے میں آپ سے فلاں مقام پہ ملا تھا، حضور نے نگاہ کرم دیکھی، ہاں جی حضور پہچان، حضور نے ہاں میں جانتا ہوں تم وہی تو ہے۔ اس نے عرض کی حضور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ مجھے عطا کریں گے۔ حضور نے فرمایا وعدہ بھی یاد ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سل ما شئت، سل ما شئت،
اب اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت علی مولا کرام باب مدینۃ العلم. وہ حضرت علی پاک کہتے ہیں کہ جب حضور نے اسے کہا نا کہ سن معاشیدہ کوئی ماں کی طرح دل کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں ہمیں اس پہ رشک آ رہا تھا. اب غور کرو ذرا، فرماتے ہیں ہمیں رشک آ رہا تھا کہ یہ کیا مانگے گا. حضرت علی پاک فرماتے ہیں ہمیں رشک آ رہا تھا کہ اب یہ جنت مانگے گا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ جنت مانگے گا. کیوں جنت مانگے گا؟ اس لیے حضرت علی کا عقیدہ تھا کہ نبی جنت کا مالک ہے، یہ مانگے گا تو نبی جنت عطا بھی کر دے گا. ارے حضرت علی عقیدہ بیان کر رہے تھے کہ ہمیں رشک آیا، رشک آیا، غریب کو مجھے بھی رشک آیا. فرمایا خرجنا، سارے صحابہ کو رشک آیا. متکلم واحد کا صیغہ نہیں، جمع کا. فرمایا سارے صحابہ کو رشک آیا. حضرت علی پاک اپنی بھی کیفیت بیان کرتے ہیں، بعض سینکڑوں صحابہ تھے، سب کی کیفیت بیان کرتے ہیں، سارے رشک کر رہے تھے. اس کی قسمت پہ ناز کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا جو دل کرتا ہے مانگ، آج یہ جنت مانگے گا. لیکن اس نے کیا مانگا؟ جنت مانگی. اس نے عرض کی حضور مجھے تو ایک اونٹ دے دو. ہائے، حضور نے فرمایا دے دیا. اس نے کہا حضور جس کے اوپر سامان بھی دے دو. حضور نے فرمایا دے دیا. اس نے کہا نہیں غلام. حضور نے فرمایا وہ بھی دے دیا. اس نے اور بھی ایک دو چیزیں مانگی، مختلف روایت امام بہقی نے اس کو لکھا. تو حضور نے فرمایا وہ بھی دے دی. جب حضور نے فرمایا یہ بھی دے دی، حضور نے فرمایا اور کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا اور عرض کہ حضور بس. اب دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ دینے والا. حضور نے فرمایا اس سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا اچھی تھی. اور اس کی ماں کو دیکھو اور موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی بڑھیا کی ماں کو دیکھو. اور اس کے سوال سے تو اس بڑھیا کا سوال بڑا اچھا تھا. اب مانگنے والا دینے والا کہہ رہا ہے، مانگنے والا نہیں دینے والا، عطا کرنے والا. اب صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس بڑھیا نے کیا حضرت موسیٰ سے مانگا تھا. پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس بڑھیا نے کیا مانگا تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا. فرمایا اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں. جب دریا کے کنارے پہ پہنچے نا، دریا عبور کرنا چاہتے تھے تو راستہ رک گئے. پھر جناب رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا وجہ کیا؟ ہماری سواری کو کوئی راستہ، ہم نے ادھر جانا ہے، جاتی میں نے وجہ. اللہ نے فرمایا یہ بنی اسرائیل والے جو ہے نا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہاں سے جائیں گے تو آپ کے تابوت کو، آپ کے جسد اقدس کو بھی یہاں سے لے جاؤں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسد پاک کدھر ہے؟ آپ ادھر جا رہے ہو، ان کو بھول کے جا رہے ہو. جاؤ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد پاک کو بازار سے نکالو اور ساتھ لے جاؤ، پھر تمہیں راستہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بازار کے اندر زندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ نے پوچھا سارے بنی اسرائیل سے، فرمایا وہی تمہیں معلوم ہے حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں تو معلوم نہیں. اور کسی کو پتا ہو؟ ایک بندے نے کہا جی ہمارے بستی کی ایک بڑھیا ہے، 100 سال سے بھی بڑی لمبی عمر والی ہے، اس کو معلوم ہے. اب اللہ کا نبی اس بڑھیا کے پاس جا رہا ہے. جو اللہ اپنے نبی کی سواریوں کو روک سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے جاؤ، وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ فلاں جگہ پہ حضرت یوسف کی مزار ہے. نہیں بتا سکتا تھا. جو شب معراج ہماری مدد کر سکتا ہے، شب معراج ہماری مدد وصال کے بعد کر سکتا ہے، کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ لیکن یہ راز تھا تیرے اور میرے لیے، وہ راز کیا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے. بڑھیا ہاں جی السلام علیکم. السلام. ہاں جی کیسے آئے؟ اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ کلیم اللہ میرا نام ہے. سبحان اللہ جی. اس نے کہا کہ زیارت کا شرف ملا، لیکن یہ تو بتائیں کہ کیسے تشریف آوری ہوئی؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ یہ معلوم ہے. بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گی. کیا بات ہے، غور کر ناز دیکھ. نہیں بتاؤں گی. وہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اللہ کا نبی چل کے آیا ہوا. نہیں بتاؤں گی. ایک شرط ہے مان لو. اور میں بول
اپنے اب غور کو حدیث مبارک میں تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی پکا وعدہ کرو جو مانگو گی وہ عطا کرو گے. آپ نے فرمایا تجھے معلوم ہے رب کا نبی ہوں جو بات کر دوں گا پھر وہ تھوڑا ماں کیا مانگتی ہے. اس نے کہا جی پھر بات یہ ہے کہ آپ وعدہ کرو کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. اب سمجھ آئی ہے؟ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی. بڑھیا تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھا, جلالی نبی تھا. آپ نے شرط کو کم کر. اس نے کہا جی آپ نے وعدہ کیا دیکھ لیں. آپ نے فرمایا اور کملی جنت دیتا ہوں میری رفاقت کو چھوڑ دے. جنت دیتا ہوں, جنت دیتا ہوں, یہ شرط نہ لگا کہ میرے ساتھ رہیں گی. اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی. اب وہ دہرا رہی ہے. حضرت موسیٰ بار بار کہتے ہیں جنت لے لے, وہ کہتے ہیں جنت نہیں, جنت میں تیرا ساتھ چاہیے. اتنی خوش نصیب ہو گئی تھی. مانگنے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے. اتنا خوش وقت وہ معصوم تھی. نبی کہتے ہیں جنت لے لے, کہتے ہیں جنت نہیں. سلیقے یا تم جنت تک کہنا بم دیا, جنت جتنی کہنا ہی نہیں, جنت نہیں لینی. بار بار حضور نے فرمایا, وہ کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں جنت لے نہیں لینی. کیوں؟ جنت میں تیرا ساتھ چاہیے. جب بار بار تکرار ہوا نا تو حضرت جبریل وہاں سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاں تو کر اس کو تیرے پاس میں پہنچا دوں. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر. خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. اور کر نبی کی رضا کیا ہے؟ ارے رب نے یہ نہیں کہا کہ اے جبریل جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو جنت بھی میری تو بھی میرا, ہم اس کو جنت میں رفاقت دیتے ہیں تیری. یہ نہیں کہا. فرمایا ہاں تو کر, اس کے گناہوں کو معاف کر کے تیرے محل کے قابل میں بنا دوں گا. ہاں تو کر, ہاں تو کر. کیا مطلب؟ خدا کہہ سکتا تھا نا, نہیں کہا اس لیے کہ آگے بھی تو نبی تھا نا. اب اپنے نبیوں کو اس طرح بے عزت نہیں کرتا جیسے ملا سمجھتا ہے. جس کو نبی بنا کے بھیجا ہے نا اس کے نالین کی خاک کے صدقے تو ساری کائنات کو عزتیں مل رہی ہے. اب غور کر, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب ہم راضی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے جنت بھی دیتے ہیں, چلو تجھے جنت میں اپنے قرب میں بھی رکھیں گے. جب حضرت موسیٰ راضی ہو گئے نا, بڑی خوش ہو گئی. اس نے پکڑا ہاتھ, اس نے کہا آؤ اب میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا مذاق دکھا دیتی ہوں. اب غور کرو, دونوں کو ملاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بدو کی مانگ میں اور اس بڑھیا کی مانگ میں کتنا بڑا فرق ہے. اب غور کر ذرا, حضور نے اونٹ مانگا دیا, غلام مانگا دیا, سامان مانگا دیا, جو کچھ مانگا گیا حضور نے اور مانگ اور مانگ. اس نے کہا کچھ نہیں بس حضور. پھر خود دینے والا نبی کہہ رہا ہے اور مانگ, اس بڑھیا کی طرح مانگ. یعنی آج حضور کا دریائے رحمت اس طرح موجود تھا کہ وہ عرض کرتا کہ حضور جہاں جنت میں جس مقام پہ آپ ہوں گے میں بھی کوئی ہوں گا تو نبی تو وہ بھی دینے کے لیے تیار تھا. لیکن یہ تو اس کی قسمت ہے. بہرحال آج کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی, کائنات میں یہ سارے خلق جس کو جو مل رہا ہے یہ کس کے وسیلے سے مل رہا ہے؟ حضور کے وسیلے سے مل رہا ہے. اب ذرا ایک حدیث مبارک آپ کو میں اور پیش کرتا ہوں. وہ بھی آپ نے کئی بات سنی ہوگی, بہت سنی ہوگی, لیکن اس کے اندر ایک بات عقیدے کی ہے. عقیدے کی ایک بات ہے, چلو وہ بھی ہو جائے گی. اور میں کہا بیٹھے آپ نے بھی کئی بات سنی ہوگی, جائے حدیث تو وہی ہوتے ہیں, حدیث تو وہی ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے شاید پہلے سنی ہوگی, میں نے آپ کو بیان کی ہے. خدا گواہ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ حضور کی رضا کے بعد, حضور کی رضا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں کرتا. آپ حضرت کا بھی یہ عقیدہ ہے, ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے. نہیں آپ کہیں گے کہ یار یہ رضا مولوی صاحب بار بار کہہ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے حضور کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ملتا, جو کچھ نہیں ملتا. دوسرا پارہ سورۃ بقرہ پڑھو اس کو. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم بھی دیکھ رہے ہیں تیری نگاہ ناز بار بار اٹھتی ہے, بار بار اٹھتی ہے. حضور نے کہا نہیں, صرف نگاہ اٹھائی. اے میرے نبی کا ایک نگاہ, ایک نبی کی نگاہ کا کمال ہے.
اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ، ہم تبدیل کیے دیتے ہیں، بدلے جا رہے ہیں، قبلتاً، بات ختم، بات مکمل ہوتی، قبلتاً رب کہہ دیتا نا کہ ہم قبلہ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں، بالکل بات پکی تھی، لیکن رب نے یہ نہیں کہا، فرمایا قبلتاً ترضاہا، محبوب جس کعبے پہ تو قبلہ بنانے پہ راضی ہے نا، تیری مرضی کے مطابق اپنے کعبہ کو قبلہ بنا رہا ہوں۔ گویا یہ کعبہ قبلہ حضور کی رضا کے بغیر نہیں بن سکتا تھا، اگر یہ کعبہ قبلہ بنا اس میں بھی رضا مصطفیٰ شامل تھی۔ آج کعبے کی طرف ہمارے سر جھکتے ہیں، کعبہ ہمارا اگر قبلہ بنا ہے تو یہ بھی حضور کی رضا سے بنا ہے، حضور کی رضا کے بغیر نہیں بنا۔ اب حدیث مبارک میں آپ کو پیش کر رہا تھا، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے محفل میں ایک عورت ہے، اس نے آقا کریم علیہ السلام کو ایک چادر عطا فرمائی، بھاری بہترین چادر، خوبصورت لکیروں والی، جس کا لاچٹ ہے ہوتی ہے، میں سمجھوں شاید اس طرح کی ہوگی، لاچٹ بھی شاید اسی سے بنا، بڑی خوبصورت چادر حضور کو ایک عورت نے آ کے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بطور تہمت اتنے دھوتی نے بابا جیسے نا تو حضور نے اس کو نیچے باندھ دیا، اور وہ چادر بڑی حسین تھی، اور پھر آگے حضور کو حسن تھا کہ جس کے کھڑے ہونے کو قرآن بیان کرے، جس کے دیکھنے کو قرآن خود تو کہہ رہا ہے نا کہ محبوب ہر وقت تو ہماری نظر میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ فرماتے ہیں ہر وقت محبوب تو ہماری نظر میں رہتا ہے، میں ہی تو ہوں جو تجھے دیکھتا ہوں، اے محبوب تو ہی تو ہے جس کو میں دیکھتا ہوں، رب قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب تو ہر وقت ہماری نظر میں رہتا ہے، ہماری نگاہ میں رہتا ہے۔ اب جو محبوب نبی کی نگاہ میں رہے، اللہ کی نگاہ میں رہتا ہو، وہ نبی کتنا حسین ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام نے چادر ماری، صحابہ کرام نے جب دیکھا نا تو حضور کے حسن کی وجہ سے چادر کو چار چاند لگ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور کیا بات ہے، اتنی حسین چادر آپ پہ تو بڑی جچ رہی ہے۔ حضور مسکرا رہے، تبسم فرما رہے۔ ایک بیچارہ دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا وہ حضور کے قریب ہوا۔ ہاں یہ سادگی بھی کبھی کبھی کام آ جاتی ہے، یہ سادگی بھی کبھی کبھی کام آ جاتی ہے۔ یہ تکلف جو ہے نا بندے کو کبھی کبھی خراب کر دیتا ہے، تکبر آ گئے، تکلف کبھی کبھی تکبر کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ سادگی کبھی کبھی بندے کو نا کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے۔ سادہ تھا، اسے آداب محفل کے آداب کا پتہ ہی نہیں تھا، کیسے آداب ہوتے، وہ حضور کے قریب ہوا، آگے سوال کرتے ہیں میرے آقا یہ بتائیں یہ چادر آپ کو بڑی پسند ہے؟ اس نے کہا میں پسند ہے تو پہنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا حضور چادر تو آپ کو بڑی جچ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اس نے عرض کیا حضور میرا ایک سوال ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کرتا ہے میرا دل کرتا ہے یہ چادر اتار کے اب مجھے عطا فرما دے۔ اور کیا سادگی تھی اس کی۔ حضور کی تو عادت ہی نہیں تھی نا کہ نہ کرے، حضور نے خاموش ہوئے، حضور نے بیٹھ گئے، محفل جمی رہی۔ اب میرا کب بیٹھے جتنی دیر چاہا محفل میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے محفل کو ختم کیا، حضور پہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب حجرے میں گئے تو حضور نے وہ چادر تبدیل کی، اس کو لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد حضور نے باہر جب تشریف لیا نا حجرے کے، حضور نے کہا وہ بدو کہاں ہے جو چادر مانگ رہا تھا، وہ کہاں ہے بدو؟ صحابہ کرام نے حضور تو وہ بیٹھا ہے، حضور نے اس کو بلاؤ۔ حضور کے قریب آیا، میرے آقا نے وہ چادر، حضور نے فرمایا یہ چادر تو مانگ رہا تھا نا، یہ چادر تجھے پسند تھی نا، یہ چادر تیرے حوالے ہے۔ اب وہ چادر لے رہا ہے، حضور نے چادر اس کا لا دی، آقا کریم علیہ السلام تو چلے گئے، حضور تو گھر چلے گئے چادر عطا کر کے۔ اب صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ پیر بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے بابا، یہ پیر بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ پیر بھائی کے ایک مرید پیر ایک قریب تھی وجنا والا دوجا بس ہی دے کھاتا گئے تو بیٹے کھاتا کہنے یہ پیسے زیادہ لینا اسے، یہ غلط ہوتی، یہ پیر کی مرضی نہیں ہوتی، ہماری محبت کا بھی اس میں کچھ کمال ہوتا ہے۔ اگر اور کوئی شعبی مانگتا ہے نا حضور اس کو بھی نا انکار کرتے رہے کہ اس کی محبت میرے آقا دیکھ رہے۔ اب حضور نے اسے چادر دے کے چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے جب صحابہ کرام نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اوے تجھے معلوم نہیں ہے یہ چادر تو حضور کو بڑی پسند تھی، حضور پہ بڑی جچ رہی تھی، کتنی خوبصورت لگ رہی تھی چادر، یار تو نے چادر پھر بھی لے لی، تو نہ لیتا، حضور پہنتے، حضور کو پسند تھی۔ جب صحابہ کرام نے بار بار اسے تانے مارے نا تو وہ بھی تو دیوانہ تھا، حضور کا عاشق تھا، اسے کپڑوں کی کمی نہیں تھی، اس نے کیا عرض کی؟ اس نے کہا بابا تانے کیوں مارتے ہو، وہ
میرے بھائیوں مرندے کیوں ہو؟ پوچھ تو لو یہ چادر میں نے مانگی کیوں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بتاؤ کیوں مانگی ہے؟ اس نے عرض کی او بابا یہ چادر جو ہے نا میں نے حضور سے باندھنے کے لیے نہیں بلکہ کفن بنانے کے لیے مانگی ہے۔ سمجھ آئیے کہ کہنا بیٹھے رہتے گھر بن گیا اور توجہ کرو۔ صحابی عرض کرتا ہے حضور صحابہ کرام سے جناب اعتراض نہ کرو، مجھے بھی معلوم ہے اس چادر نے نبی کے جسم کو چھوا ہے، اس چادر نے نبی کے جسم کے بوسے لیے ہیں، اس چادر نے نبی کے جسم کو چھوا ہے، اس کو میں باندھوں گا نہیں بلکہ اس کا کفن بناؤں گا۔ کفن کیوں بناؤں گا؟ اسے معلوم تھا کہ جب یہ چادر میرے جسم سے ٹکرائے گی نا تو نبی کی چادر کی برکت سے اللہ میرے اوپر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دے گا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ تو چادر لے کے چلا گیا، پھر ہم نے دیکھا اور اللہ نے ہمیں وہ اس کی جو نیت تھی وہ دکھائی کہ جب وہ فوت ہوا تو اسی چادر سے اسے کفن بھی دلایا گیا۔ کتنا وہ خوش نصیب تھا کہ جس کو حضور کی چادر میں کفن دیا۔ بہرحال دوستو بات یہ ہے، ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز در رسول سے ملتی ہے، یہ ایمان کے نہیں اور خالی غریب سامنے ماشاءاللہ رکھے، یہ مطلب ہے جو بھی کچھ کمزوری ہے ٹھیک ہے کہ ہاں شاشت نال پرسنٹ بالکل شاشت کا ٹائم تو میں کھانا گیا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح طور میں جو قاری صاحب کا ٹائم کھا گیا تو کوئی آپ کہہ رہے 30 سے کا ٹائم کرے ایک گل صحیح ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جو آ رہے ہیں نا حضور غزالی سے مہاراجی دوران امام سیدی مرشد سید احمد سید قاسمی نور اللہ مقدس القدس سر العظیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہوتے ہیں۔ حضور غزالی زمان جانتے ہیں کہ ہماری سنیت پہ ان کا احسان ہے۔ یہ خاندان رسول وہ ہے کہ کربلا میں جنہوں نے اپنا خون دے کے رب کے دین کو بچایا۔ ہر زمانے میں کوئی ایسا زمانہ خالی نہیں ہے کہ جس میں نبی کی آل نہ ہو۔ اور جو سید ہے نا سید اب غور کریں، میرے پاس پیسہ آ جائے نا مال آ جائے تو پراٹو لے لوں گا بڑا کہ اب تو موٹر سائیکل پہ ہونا جی کہتے نکا مولوی اس کی ہوئے نکا تو ہوئے پراٹو دے مولوی بلا بٹا مولوی تو جڑا مولوی کے 70,000 بلا بٹا مولوی جی 70,000 کے دے ہمیں آج بھی اس لیے کہ لوگوں کو بندے کرتے بجے باقی 70,000 کے دے بلا بٹا مولوی ہے۔ 70,000 والا بھی حدیث بیان کرتا ہے، 70 روپے والا بھی حدیث بیان کرتا ہے۔ یہ جو 7,000 تنخواہ لے رہا ہے یہ امام اپا منے تجنا کی پڑا ہوں جناب کو دھما مردہ طریقہ بھی ڈسا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم نے کہہ دیا محفل پیسہ زیادہ ہے او فلانے کچھ نہیں سوچے 70,000 کو دے سوچے اپنے امام کو کچھ سوئی کہنا جڑا رات بان دے پیٹے جو درد پہ ملے دم واسطے بھی ہوا ہے اپنا امام ہے بابا یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے۔ لیکن اگر اس عالم کی خدمت کرے گا نا تو میں گارنٹی تمہیں دیتا ہوں نبی کا غلام حضور کا غلام سمجھ کے حضور کے دین کا خادم سمجھ کے اپنے ہمسائے عالم دین کی خدمت کرے گا تو ضرور کرم ہو جائے گا۔ اب غور کر میں جو بات کر رہا تھا ہر زمانے میں مال آ جائے تو بندہ مالدار ہو سکتا ہے، عمل آ جائے نیک عمل ہو تو بندہ ولی بن سکتا ہے۔ پیر سی یہ ہے کہ کہنا چنگی عمل ہونا علامہ صاحب ولی بڑھ بھی سنا بندہ لیکن ہوں غور کرے جو سینے تے ہاتھ رکھ کے میں کو جواب دیا ہے پیسہ ہو تو تاجر بن جائے گا، عمل اچھا ہو تو ولی بن جائے گا، پیسے کو بھی ملا لو اچھے اعمال کو بھی ملا لو دونوں چیزیں مل جائیں تو کیا کوئی سید بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ سید نہ تو بندہ پیسے سے بنتا ہے نہ ہی عمل سے بنتا ہے، سید بنتا ہے وہی جس کو نبی اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے بس۔ ارے جو سید ہے جو حضور کی آل ہے جو میرے آقا کا بیٹا ہے حضرت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے
بس یہی سمجھو کہ سادات کا مقام وہ ہے جس طرح آج دنیا میں ہماری سفارش کرتے ہیں نا، قبر میں بھی حشر میں بھی ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ تمام کی حاضری قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔